بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اللہ سے ڈرو اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے لیے ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے موزوں ہوں، ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، تو اس طرح کی صورتحال میں بھی ایک ہی بیوی رکھو، یا پھر لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو۔ اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو، مہر کے طریقے سے۔ پھر اگر وہ اس میں سے تمہارے لیے اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کو البتہ تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہو تو اپنے وہ اموال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں، ان سے فراغت کے ساتھ ان کو کھلاؤ، پہناؤ، اور ان سے بھلائی کی بات کرو۔ اور نکاح کی عمر کو پہنچنے تک ان یتیموں کو جانچتے رہو۔ پھر اگر ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس اندیشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال اڑا کر اور جلد بازی کر کے کھا نہ جاؤ۔ اور یتیم کا جو سرپرست غنی ہو، اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ اپنے حق کے خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، ورنہ حساب کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر۔ لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی اعزاء اور یتیم اور مسکین وہاں آ جائیں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان سے بھلائی کی بات کرو۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے۔ سو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کریں۔ سنو، خبردار رہو، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکہ کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ لیکن ترکہ کا 6واں حصہ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو 3واں حصہ اس کی ماں کا ہے اور باقی اس کے باپ کا۔ لیکن اس کے بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے وہی 6واں حصہ ہے، اور باپ کے لیے بھی وہی 6واں حصہ۔ یہ حصے اس وقت دیے جائیں جب وصیت جو اس نے کی ہو
وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے کا 1/4 تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہیں اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ان کا ہے، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا ہے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے، وہ بڑا نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان کا لحاظ کرو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی ٹھہرائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھیں گے انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور جو مرد و عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، سو وہی ہیں جن پر اللہ عنایت کرتا اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کے برخلاف ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہے ہیں، یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو، ہاں اس صورت میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کریں، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے کچھ بہتری پیدا کر دے۔ اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلی ہوئی حق تلفی کر کے اسے لوگے؟ اور کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، سخت قابل نفرت بات ہے
اور نہایت برا طریقہ ہے۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں حرام کی گئی ہیں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ اور ان کے ماں سوا جو عورتیں ہیں ان کا مہر ادا کر کے اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو، ایک فرض کے طور پر۔ مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت نہ رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ تمہاری ان مسلمان لوڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہوں، اور یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ تم سب ایک ہی جنس سے ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر بھی ان کو دو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہوں۔ پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد اگر کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی احادی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ نکاح کی یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ورنہ صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دے اور تمہیں ان لوگوں کی راہ پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تم پر عنایت کی نظر کرے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پر عنایت کی نظر کرے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کی خواہش اس کے برخلاف یہ ہے کہ تم حق کے راستے سے بالکل ہی بھٹک کر رہ جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ تمہاری کمزوریوں کی رعایت کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایمان والو، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، الا یہ ہے کہ تمہاری باہمی رضامندی کی تجارت ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے، اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو ہم ایک ضرور سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان گناہوں سے بچو، اس لیے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ انہیں مل جائے گا، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ انہیں بھی لازماً مل جائے گا۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اس میدان میں آگے بڑھو، اور اس کے لیے اللہ سے اس کے فضل کا حصہ مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی ملحوظ ہیں، اور والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں انہی کے مطابق ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں۔ ان میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو، رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو۔ اس میں البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے۔ اور اسی اصول پر تم کو حق دیا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو، اور ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو اور تم لوگ میاں اور بیوی کے درمیان افراق کا اندیشہ محسوس کرو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو۔ اس سے توقع ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی میں فخر کرتے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ساتھی شیطان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ اللہ کسی کی ذرا برابر حق تلفی نہ کرے گا، اور کسی کی ایک نیکی ہوگی تو اسے کئی گناہ بڑھا دے گا، اس کے ساتھ خاص اپنے پاس سے اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس دن یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ان لوگوں پر اے پیغمبر تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ پھر اس دن وہ لوگ جو انکار پر اصرار کرتے رہے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر ان کے سمیت برابر کر دی جائے، اور وہاں وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ ایمان والو، خدا کی بندگی کا جو حکم تمہیں اوپر دیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اس لیے تم نشے میں ہو تو نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو الا یہ کہ صرف گزر جانا پیش نظر ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو، اللہ نے تمہارے لیے یہ رعایت فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، ان کے سامنے یہ اسی کتاب کے بھیجنے والے کی شریعت پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں،
اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ تمہارے ان دشمنوں سے اللہ خوب واقف ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور مطمئن رہو کہ تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہے اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر ان میں سے خاص کر جو یہودی بن گئے ہیں، ان کا ایک گروہ زبان کو توڑ موڑ کر اور دین پر طعن کرتے ہوئے لفظوں کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتا ہے اور سمعنا وعصینا اسم غیر مسمع اور رائنا کہتا ہے، درا حال ہے کہ اگر وہ سمعنا وعطینا اسمع اور انظرنا کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور موقع محل کے مطابق بھی، لیکن ان کے منکر ہو جانے کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اس چیز کو مان لو جو ہم نے ان چیزوں کی تصدیق میں اتاری ہے جو خود تمہارے پاس موجود ہیں۔ مان لو اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور ان کو پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں، یا ان پر بھی جن کے چہرے ہیں اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کر دی تھی، اور یاد رکھو کہ خدا کی بات ہو کر رہتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے عقائد و اعمال جو کچھ ہوں یہ لازماً جنت میں جائیں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا انتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء کرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے کرتوتوں کی سزا لازماً بھگتیں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں دیکھو اپنے ان دعووں سے یہ اللہ پر کیسا افتراء باندھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سری گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر تو یہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے پھر تم ان کا کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ کیا یہ لوگوں سے اللہ کی اس عنایت پر حسد کر رہے ہیں جو اس نے ان پر کی ہے؟ یہی بات ہے تو سن لیں کہ ہم نے تو اولاد ابراہیم کی اس شاخ کو اپنی شریعت اور اپنی حکمت بخش دی اور انہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی، سو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس حکمت اور شریعت پر ایمان لائے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس سے منہ موڑ گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں ہم عنقریب ایک بڑی آگ میں جھونک دیں گے۔ ان کی کھالیں جب پک جائیں گی ہم ان کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو عنقریب ہم ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ ایمان والو، اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس موقع پر اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ نہایت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔